آج کی اس گہری نشست میں خوش آمدید۔ ہم عام طور پر مختلف مضامین یا حالیہ موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے وہ کوئی عام مضمون نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے۔ بالکل، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک انتہائی طاقتور اور فکر انگیز متن پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کے ایک مشہور خطبے کے چند اقتباسات ہیں، جسے اللہ کی حمد کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اور اس متن کی گہرائی واقعی لاجواب ہے۔ سچ بتاؤں تو جب میں نے پہلی بار ان الفاظ کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے انسانی علم، ہماری ذہانت اور ہماری زبان کے غرور کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیا ہو۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھا ہماری عقل کی بنیاد پر وار کرتا ہے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم حقیقت مطلقہ یعنی خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری عقل اور ہماری زبان کتنی بے بس ہو جاتی ہے۔ اور خالص توحید کا جو اصل سب سے گہرا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ بالکل، ان الفاظ میں چھپے بہت حقیقی عبارات اور اشارات اور لطائف اور حقائق پر آج ہم ایک بہت ہی گہرا تبصرہ اور تذکرہ کرنے والے ہیں۔ اور اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صرف کوئی جذباتی یا روایتی عقیدت کا اظہار نہیں ہے۔ ہم عام طور پر مذہب اور فلسفے کو الگ سمجھتے ہیں نا؟ جی، ہم انہیں دو الگ دنیاؤں کی چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ متن ایک انتہائی منطقی اور کائناتی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اندھی عقیدت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انسان کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو ماپنے کے لیے جو پیمانے استعمال کر رہے ہیں وہ دراصل کتنے چھوٹے اور محدود ہیں۔ یہ تو واقعی انسان کو آئینہ دکھانے والی بات ہو گئی۔ صحیح کہا، یہ بتاتا ہے کہ جس زبان سے ہم روزمرہ کے کام چلاتے ہیں اس سے ہم کسی لامحدود ہستی کو قید نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور تحریر کا آغاز ہی اسی بے بسی کے اعتراف سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بولنے والے خدا کی مکمل مدح و ثنا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی، اور شمار کرنے والے یعنی گننے والے اس کی نعمتیں نہیں گن سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ مجھے اس بات نے بہت سوچنے پہ مجبور کیا، کیونکہ ہم انسانوں کی تو فطرت ہے کہ ہمیں ہر چیز کی فہرست بنانا پسند ہے۔ ہم ہر چیز کو کیٹیگریز میں بانٹنا، گننا اور الفاظ میں بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ جی، ہمارا دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ بالکل، اگر میں کسی کمپنی کے CEO کے بارے میں جاننا چاہوں تو میں اس کی بائیوگرافی پڑھ لوں گی، لیکن یہاں تو آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ ہماری گنتی اور ہمارے الفاظ دونوں یہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی ساخت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارا دماغ ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کی کوئی حد ہو۔ اچھا، جن کی کوئی باؤنڈری ہو۔ جی، جن کی کوئی شکل ہو یا جو وقت کے کسی دائرے میں قید ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ سمندر کا سارا پانی ایک چائے کے کپ میں بھر دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل نہیں، کپ کی تو ایک حد ہے۔ اور سمندر کی وسعت اس میں سما ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ متن واضح کرتا ہے کہ بلند ترین ہمتیں اور ذہانت کی گہری ترین سطح بھی اس ذات تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل، اس ذات مطلق کی صفات کی کوئی مقررہ حد نہیں ہے، کوئی موجودہ توصیف نہیں، اور سب سے اہم بات، وہ ذات وقت کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ یہ وقت کی قید سے آزاد ہونے والی بات نا مجھے ذرا الجھن میں ڈالتی ہے۔ وہ کیسے؟ مت میں الفاظ ہیں کہ وہ گنے ہوئے وقت یا طویل مدت سے آزاد ہے۔ ہم تو ہر چیز کو وقت کے حساب سے دیکھتے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل۔ صحیح۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ خدا کب سے ہے تو کیا یہ سوال ہی اپنے اندر ایک خامی رکھتا ہے؟ 100% خامی رکھتا ہے۔ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اسے آپ ایک کیٹیگری ایرر یا تصوراتی غلطی کہہ سکتی ہیں۔ تصوراتی غلطی؟ یہ کیسے؟ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ نیلے رنگ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کا حصہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وقت بھی ایک بنائی ہوئی چیز ہے؟ جی، تو وہ ذات جس نے وقت کو خود تخلیق کیا ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے وقت کے اندر کیسے قید ہو سکتی ہے؟ واہ، یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ جب وہ ہستی زمان اور مکان دونوں سے باورہ ہے تو ہماری زبان کے وہ الفاظ جو بنے ہی زمان اور مکان کو بیان کرنے کے لیے ہیں وہ اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زبردست، یہ نیلے رنگ کے ذائقے والی مثال سے بات بالکل صاف ہو گئی۔
اب جہاں ایک طرف یہ فلسفہ ذہن کو چکرا دیتا ہے کہ وہ ذات سمجھ سے مکمل بالاتر ہے، جی وہیں یہ تحریر فوراً ہمیں ایک جھٹکے سے ہماری مادی دنیا کی طرف واپس بھی لے آتی ہے۔ مجھے تحریر کا یہ حصہ بہت بڑا دلچسپ لگا، جہاں اچانک کائنات کی تخلیق کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ہواؤں اور چٹانوں والا حصہ۔ بالکل، کہ کس طرح اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور زمین کی لرزش کو چٹانوں کے ذریعے روکا۔ صحیح۔ ہم اتنی اونچی فلسفیانہ باتیں کر رہے تھے اور اچانک ہم ہواؤں اور چٹانوں پر آ گئے۔ یہ شفٹ کیوں؟ یہ شفٹ اس لیے ہے تاکہ دیکھیں ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ خدا صرف ایک خیالی یا ایبسٹریکٹ تصور ہے۔ یعنی وہ حقیقت سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ بالکل۔ اکثر جب ہم لامحدود کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی سے بہت دور کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ان اشاروں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خالق جتنا فہم سے بالاتر ہے، اس کے آثار ہماری اس دنیا میں اتنے ہی ٹھوس اور متوازن ہیں۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ہواؤں کا چلنا اس کے رحمت کی زندہ مثال ہے جس سے زندگی چلتی ہے، اور زمین کا توازن اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لامحدود ہونے کا مطلب ہم سے کٹ جانا نہیں ہے۔ قطعی نہیں، اس کا اس مادی دنیا سے ایک گہرا اور مسلسل تعلق قائم ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ توازن واقعی حیران کن ہے، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور میں کہوں گی کہ سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، توحید کے مراحل۔ بالکل، یہ وہ حصہ ہے جسے پڑھ کر مجھے لگا کہ مجھے اپنے بہت سے بنیادی تصورات پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ متن میں توحید یعنی خدا کو ایک ماننے کے تصور تک پہنچنے کے لیے ایک پوری منطقی سیڑھی، ایک قدم بقدم سفر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سیڑھی کیسے کام کرتی ہے، ذرا سننے والوں کو یہ سمجھائیں۔ ضرور۔ یہ انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک بہت ہی شاندار خاکہ ہے۔ اس سیڑھی کے 5 زینے یا قدم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا یہ ہے کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت یعنی اسے پہچاننے میں ہے۔ صحیح۔ دوسرا قدم معرفت کا کمال اس کی تصدیق کرنا ہے، یعنی صرف دماغی طور پر جان لینا کافی نہیں، دل سے اس سچائی کو ماننا ضروری ہے۔ مان لینا، بالکل۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ تصدیق کا کمال اس کی توحید ہے، یعنی اسے ہر لحاظ سے ایک ماننا۔ ایک ماننا۔ چوتھا مرحلہ توحید کا کمال اس کے لیے اخلاص ہے، اور پھر آتا ہے 5واں اور آخری مرحلہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخلاص کا کمال اس سے صفات کی نفی کرنا ہے۔ رکیے، مجھے یہاں آپ کو ذرا روکنا پڑے گا۔ جی بتائیے۔ یہ جو آپ نے 5واں پوائنٹ بتایا، صفات کی نفی کرنا، یعنی خدا کو صفات سے الگ سمجھنا یا اس کے لیے صفات کا انکار کرنا۔ جی، صفات کی نفی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں نا کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے۔ ہم تو ہمیشہ اس کی صفات ہی بیان کرتے ہیں۔ بالکل سنتے آئے ہیں۔ تو یہاں اخلاص کی سب سے اونچی منزل یہ کیوں بتائی جا رہی ہے کہ ہم صفات کی نفی کریں؟ کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی انسان کا دماغ پوری طرح کھلتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے، ہماری دنیا میں ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اس ذات یا اس موصوف سے الگ چیز ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ مطلب ذات اور صفت الگ الگ ہیں؟ جی، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زید بہادر ہے۔ اب زید ایک انسان ہے، اس کا ایک وجود ہے جو پہلے سے موجود تھا۔ صحیح، زید ایک شخص ہے۔ اور بہادری ایک الگ تصور یا صفت ہے جو زید میں شامل ہو گئی، یعنی زید الگ اور اس کی بہادری الگ، یہ 2 مختلف چیزیں مل گئی ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ہم کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں تو ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز بذات خود کچھ اور ہے، اور جو خوبی ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس میں کہیں باہر سے آ کر جڑی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اب اگر ہم یہی فارمولا خدا پر لاگو کریں اور کہیں کہ خدا الگ ہے اور اس کا علم یا اس کی قدرت، اس کی صفات ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ بالکل، ایک اس کی ذات اور دوسری اس کی صفت، اور جہاں 2 چیزیں مل کر ایک وجود بنے تو اس کا مطلب اس کے اجزاء ہو گئے، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اگر خدا کے اجزاء یا ٹکڑے ہو گئے
تو پھر وہ حقیقت مطلقہ یا مکمل کیسے رہا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ جو چیز حصوں سے مل کر بنتی ہے وہ تو اپنے ہی حصوں کی محتاج ہو جاتی ہے نا، اور کسی نہ کسی نے تو ان حصوں کو جوڑا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی دانست میں اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن انجانے میں توحید کے تصور کو ہی توڑ رہے ہوتے ہیں۔ 100% درست، اور اسی لیے متن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس نے حقیقت میں اسے کسی اور چیز کے ساتھ ملا دیا، اور جس نے ملایا اس نے اسے دو مان لیا۔ جی، اور جس نے دو مانا اس نے اس کے اجزا کر دیے، اور جو اس حد تک پہنچا وہ حقیقت میں خدا کی اصل ذات سے جاہل رہا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات اس کی صفات کا مجموعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات الگ ہے اور علم الگ، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اس کی ذات عین علم ہے، عین قدرت ہے۔ وہاں ذات اور صفت کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ مطلب جس زبان کو ہم خدا کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی زبان اگر ہم محتاط نہ ہوں تو ہمیں سچی وحدانیت سے دور کر سکتی ہے۔ بالکل کر سکتی ہے۔ اگر میں اس پوری بات کا نچوڑ نکالوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم خدا کو کسی خانے میں بند کر کے اس پر انسانی زبان کا کوئی لیبل لگاتے ہیں تو ہم دراصل اس کی سچی پہچان کھو دیتے ہیں؟ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ ہم خدا کو اپنے بنائے ہوئے ڈبوں میں فٹ نہیں کر سکتے، اور تحریر اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں لکھا ہے کہ جس شخص نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا۔ اشارہ کیا؟ جی، اب اشارہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں ہے یا خدا اوپر ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی سمت اشارہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دراصل اسے ایک جگہ پر قید کر رہے ہیں، اور جب آپ نے اسے محدود کر دیا تو متن کے مطابق آپ نے اسے گن لیا۔ گن لیا؟ جی، یعنی وہ کائنات کی ان گنت چیزوں میں سے ایک چیز بن کر رہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اکثر یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ خدا کس چیز میں ہے یا وہ کس چیز پر ہے تو یہ سوالات ہی سرے سے غلط ہیں۔ بالکل غلط ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ وہ کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اس چیز کے تابع ہو گیا، اس چیز نے اسے گھیر لیا۔ صحیح۔ اور اگر ہم کہیں کہ وہ کسی چیز پر ہے تو باقی جگہیں اس سے خالی ہو گئیں، اور یہ دونوں باتیں ایک لامحدود اور ہر جگہ موجود ذات کے لیے تو ناممکن ہے۔ بالکل، یہ خالص توحید کا وہ تصور ہے جو ذہن کو تمام مادی آلائشوں، سمتوں اور زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ سچ میں اس سے سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، کائنات کی ہر مادی چیز کسی نہ کسی جہت، کسی نہ کسی سمت کی محتاج ہے، لیکن جس نے خود ان جہتوں کو تخلیق کیا ہو وہ ان کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم اس تحریر کے ان حصوں کی طرف آتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پیراڈاکسز۔ ہاں، میں انہیں تضادات یا پیراڈاکسز کہوں گی، کیونکہ ہماری مادی دنیا میں دو متضاد چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر متن کے یہ لطائف دیکھیے، لکھا ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مل کر، یعنی مقارنت کے ساتھ نہیں۔ صحیح۔ اور وہ ہر چیز کے علاوہ یعنی الگ ہے لیکن دوری یعنی مزائلہ کے ساتھ نہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس مقارنت اور مزائلہ کو ذرا ہماری روزمرہ کی زندگی کی کسی مثال سے سمجھائیں۔ ضرور۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ساتھ بھی ہو اور جڑا ہوا بھی نہ ہو؟ یہ واقعی سمجھنے کے لیے ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہماری دنیا میں اگر دو چیزیں ایک ساتھ ہوں تو وہ جسمانی طور پر جڑی ہوتی ہیں، جیسے پانی میں چینی مل جانا، اسے مقارنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر الگ ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، جیسے آپ اور میں الگ بیٹھے ہیں، اسے مزائلہ کہتے ہیں۔ جی، فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے لیے یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ اسے آپ کشش سکل یا گریوٹی کی مثال سے سمجھ لیں۔ کشش سکل؟ جی، کشش سکل ہر وقت ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن کیا آپ کسی چیز کو کاٹ کر اس میں سے کشش سکل کو فزیکلی الگ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ چیزوں کے ساتھ مادی طور پر جڑی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یا جیسے کسی کمپیوٹر میں سافٹ ویئر، بالکل۔ وہ پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کے اندر موجود ہے، لیکن کیا آپ ہارڈ ویئر کھول کر کہہ سکتی ہیں کہ یہ رہا سافٹ ویئر؟ بالکل نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ وہ سسٹم سے الگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سسٹم سے دور ہے۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں رچا بسا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ مادی طور پر چیزوں کا حصہ بن گیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ اس مادی دنیا سے بلند ہے، الگ ہے،
لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ وہ ہم سے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں دور بیٹھا ہے. وہ قریب ترین بھی ہے اور بلند ترین بھی. بالکل، اور اسی طرح کے پیراڈاکسز کام کرنے اور دیکھنے کے حوالے سے بھی بیان ہوئے ہیں. اچھا. تحریر کہتی ہے کہ وہ فائل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے، لیکن اسے حرکت کرنے یا اوزاروں کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے. جی، اب ہم انسان جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم توانائی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پٹھے حرکت کرتے ہیں، ہمیں ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا ہر عمل ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے. صحیح. لیکن خدا کا کام کرنا کسی مشقت یا اوزار کا محتاج نہیں. اس کا صرف ارادہ کرنا ہی اس کام کا ہو جانا ہے. اور جو بصارت یا دیکھنے کے حوالے سے بات ہے وہ بھی مجھے بہت منفرد لگی. ہاں، وہ بھی بہت گہرا اشارہ ہے. لکھا ہے کہ وہ تب بھی دیکھنے والا تھا جب کائنات میں دیکھنے کے لیے کچھ موجود ہی نہیں تھا. ہمارے انسانی تجربے میں تو ہم تبھی دیکھتے ہیں جب سامنے کوئی شے ہو، اس پر روشنی پڑے اور وہ روشنی ہماری آنکھوں تک آئے. بالکل. اگر سامنے کچھ نہ ہو تو ہمارا دیکھنا تو بے معنی ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دیکھنا کسی دوسری چیز کا محتاج ہے. ہماری صفات اضافی یا ریلیٹو ہیں. ریلیٹو ہیں، صحیح. لیکن خدا کی صفات مطلق یا ایبسولوٹ ہیں. اس کی بصارت اس کی ذات کا حصہ ہے. وہ کسی مخلوق کے وجود کی یا روشنی کی محتاج نہیں ہے. وہ کمال مطلق ہے، چاہے کچھ تخلیق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. اور اسی کمال مطلق کی ایک اور جھلک ہمیں اس تحریر کے آخری بڑے نقطے میں ملتی ہے جہاں تنہائی اور اکیلے پن کی بات کی گئی ہے. جی، وہ بہت طاقتور حصہ ہے. الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وہ بالکل اکیلا ہے اور اسے اس اکیلے پن میں نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے جس سے وہ مانوس ہو، اور نہ ہی تنہائی سے اسے کوئی گھبراہٹ یا وحشت ہوتی ہے. بالکل. یہ بات انسانی نفسیات کے بالکل برعکس ہے. ہم انسان تو اکیلے ہوں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی نہ کسی کی رفاقت چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تنہائی دراصل ایک کمی کا احساس ہے. کمی کا احساس؟ جی، ہم ادھورے ہیں، اس لیے ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی دوسرے انسان، کسی دوست یا رشتے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنے وجود کی تصدیق دوسروں کی نظروں میں ڈھونڈتے ہیں. بہت گہری بات ہے یہ. لیکن خدا کا اکیلا پن یا اس کی یکتائی کوئی کمزوری نہیں ہے. وہ گنتی کا ایک نہیں ہے جسے دو کی ضرورت ہو. واہ. وہ ایسا ایک ہے جو اپنے آپ میں اس قدر کامل اور مکمل ہے کہ اسے کسی کے سہارے، کسی رفاقت یا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اکیلے پن میں وحشت نہیں ہے، بلکہ جلال اور کمال ہے. آج کی اس نشست میں ہم نے جس گہرائی میں جا کر ان حقائق کو کھنگالا ہے، اگر میں اس سب کو سمیٹنا چاہوں جی بتائیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریر ہمیں بنیادی طور پر ہماری اپنی اوقات یاد دلاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے. جی. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم گوگل پر سرچ کر لیں تو کائنات کا ہر راز سمجھ سکتے ہیں. ہم ہر چیز کو ایک چھوٹی سی تعریف میں قید کرنا چاہتے ہیں. ہم محدود کرنا چاہتے ہیں. جی. لیکن آج کی یہ گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت مطلقہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ان محدود انسانی، مادی اور لسانی پیمانوں کو مکمل طور پر ترک کرنا پڑے گا. اور اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. نہیں، دراصل یہ مان لینا کہ ہماری عقل اور ہماری زبان کی ایک حد ہے، یہ بہت بڑی آزادی ہے. آزادی ہے، صحیح. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم جس ذات کو پکار رہے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے الفاظ کے سانچوں اور ڈبوں میں فٹ نہیں آ سکتی، تو دراصل وہیں سے سچی عاجزی اور اصل معرفت کا آغاز ہوتا ہے. زبردست. یہ تحریر ہمارے علم کے تکبر کو توڑ کر ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کو اس کے لامحدود ہونے کے ساتھ تسلیم کرنا ہی اصل عقل مندی ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس خاص گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر انہیں خود اکیلے میں غور کرنا چاہیے. جی ضرور. ذرا سوچئے، اگر کامل اخلاص اور حقیقت مطلقہ کی پہچان کا مطلب خدا سے ہمارے جانے پہچانے الفاظ، صفات اور تصورات کی نفی کرنا ہے، اگر اسے بیان کرتے کرتے انسان کی زبان اور الفاظ عاجز آ کر دم توڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم انسانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی دعاؤں میں اس لامحدود ذات سے اپنا رابطہ کیسے استوار کرنا چاہیے؟ جب ہمارے الفاظ بہت چھوٹے اور بے معنی لگنے لگیں تو کیا اس خاموشی میں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، وہیں سے ہماری اور اس خالق کی سچی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے؟ سوچئے گا ضرور.